السلام علیکم، میں ہوں حبیب اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ مجیب الرحمان شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج شامی صاحب سے ہم نے جن خبروں پر گفتگو کرنی ہے، سب سے پہلے ایک نظر ان الیکشن اولین ترجیح ہے، جنرل مشرف کے خلاف مقدمہ نہیں چلا سکتے۔ غداری کیس میں نگران حکومت کا جواب۔ بے نظیر بھٹو قتل کیس میں جنرل مشرف کی پیشی کے موقع پر وکلاء کا ہنگامہ۔ سرکاری فنڈز لینے والے 352 صحافیوں کے نام سپریم کورٹ میں پیش۔ الیکشن ٹریبیونلز کا آخری دن، چودھری شجاعت حسین کے بھائی چودھری وجاہت کے کاغذات مسترد۔ غلام احمد بلور کے جلسے میں خودکش حملے کے بعد نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی آل پارٹیز کانفرنس۔ جی، جنرل مشرف عدالت میں اور نگران حکومت کا جواب بھی عدالت میں۔ شامی صاحب غداری کیس میں کہہ رہے ہیں کہ ہم سے تو نہیں چلتا۔ دیکھیے ہے کہ کل بھی جی یہ عرض تو کیا گیا تھا اس پروگرام میں کہ جناب یہ نگران حکومت کا کام نہیں ہے، مستقل حکومت آ جائے اور پھر وہ جانے اور مشرف صاحب جانے اور سپریم کورٹ جانے۔ دیکھیے یہ بار بار بات کہی جا رہی ہے کہ نگران حکومت کوئی پالیسی نہیں بنا سکتی، کوئی انقلابی اقدام نہیں کر سکتی، اس کو معاملات جوں کہ توں آگے رکھنے ہیں اور چلانے ہیں۔ ابھی دیکھیے وزیر خزانہ مقرر ہوئے ہیں اللہ تباہ کر کے، شاہد امجد بھٹی صاحب جو ایل ایس سی کے بانی چیئرمین ہیں اور وہ بڑے اکانومسٹ ہیں، پروفیسر رہے ہیں، بڑا ان کی بڑے آرٹیکلز ان کے چھپے ہیں، کتابیں لکھی ہیں انہوں نے پاکستانی معیشت پر، وہ وزیر خزانہ مقرر ہوئے ہیں اور اب آئی ایم ایف سے مذاکرات کرنے کے لیے وہ روانہ ہو گئے اگلے دن ہی واشنگٹن، اور سیکریٹری جو ہے خزانہ کے وہ بھی ان کے ساتھ۔ اب یہ بات کہی گئی مختلف سیاسی رہنماؤں کی طرف سے کہ نگران حکومت کو آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی معاہدہ کرنے کا اختیار نہیں ہے، اس سے وہ گریز کرے۔ تو جواب یہ دیا گیا کہ یہ مینڈیٹری میٹنگ تھی، یعنی لازماً میٹنگ ہونی چاہیے، معاہدہ ہو یا نہ ہو، بات چیت تو جاری رکھنی ہے نا، اور تبادلہ خیال بھی کرنا ہے۔ تو اب ایک طرف تو یہ بات کہی جا رہی ہے، ہمارے رضا ربانی صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور دوسرے لوگ بھی کہہ رہے ہیں، اسحاق ڈار صاحب نے بھی یہ شور مچایا ہے، اور دوسری طرف یہ صورت ہے کہ سپریم کورٹ یہ پرویز مشرف صاحب کا مقدمہ جو ہے وہ نگران حکومت سے طے کروانا چاہتی۔ دیکھیے یہ پرویز مشرف صاحب کے خلاف سپریم کورٹ کا ورڈکٹ آج نہیں آیا، یہ اس حکومت کے جو پرانی حکومت ہے اس کے شروع میں ہی آ گیا تھا، 2008 میں یا 9 میں ہو۔ تو اب اتنی جلدی کیا ہے، 4 سال سے زیادہ گزر گئے، حکومت آ جائے گی، وہ فیصلہ کر لے گی، اور نگران حکومت کی اس بات میں وزن پایا جاتا ہے، اس کو غیر ضروری کنٹروورسیز میں نہیں الجھانا چاہیے اور نہ اس طرح کی صورتحال پیدا کرنی چاہیے جو اس کے لیے پریشانی کا باعث بنے۔ جہاں تک پرویز مشرف صاحب کا تعلق ہے، یہ بھی کہا ہے اٹارنی جنرل نے کہ جناب یہ تو ہم نے جو سیکریٹری داخلہ ہے ان کو 1994 ہی میں مجاز افسر مقرر کر دیا گیا تھا، یعنی آرٹیکل 6 جو ہے اس کو وفاقی حکومت کو کارروائی کرنی ہوتی ہے اس کے تحت کسی بھی شخص کے خلاف، اور جو افسر کارروائی کا مجاز ہوتا ہے وہ سیکریٹری داخلہ ہے، وہ جائزہ لیتا ہے اور پھر حکومت کی طرف سے کمپلینٹ درج کراتا ہے۔ اور اب عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا یہ بھی ہمیں تفصیل سے آگاہ کیا جائے۔ تو اب یہ نگران حکومت جو ہے یہ تو بیچاری خام خواہ اس میں پھنس گئی ہے۔ مشرف صاحب جو ہیں، دیکھیے ایک بات میں اور عرض کروں، کارروائی تو قانون کو اپنے طریقے سے کرنی چاہیے، اس کے بارے میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی، لیکن اگر مشرف صاحب جو ہے اب دیکھیے ہر جگہ سے ان کے کاغذات مسترد ہو گئی، اب وہ الیکشن نہیں لڑ پائیں گے، اگر وہ الیکشن لڑ لیتے تو کون سی قیامت گزر جاتی۔
चतराल से मुंतखब होकर भी आ जाते हैं, एक सीट ही उनकी होती ना। ठीक है। ये जो कानून और सियासत ये अलग अलग चलते हैं, और बाज़ औक़ात अब कानून से जो ओहदा बरा होते हैं किसी शख्स से, उसका सियासत में उसको फ़ायदा पहुंच जाता है। ठीक है। तो जब किसी शख्स पर इस तरह की कार्रवाई होनी शुरू हो जाए कि लोग ये तसव्वुर कर ले कि इसके साथ ज्यादती हो गई है, यह बहुत हो चुकी, अब इस अकेले बेचारे को रगड़ा क्यों जा रहा है, ठीक है। ये तासुर नहीं पैदा होना चाहिए। अच्छा, तो परवेज मुशर्रफ के हक में कोई सिंपैथी वेव नहीं चलनी चाहिए। तो जो आज शामी साहब उनके साथ रावलपिंडी में हुआ है कि जहां वो गए हैं कोर्ट में और फिर वकला ने जो उनके वकीलों पे हमला कर दिया। नहीं, वो तो परवेज मुशर्रफ के साथ तो नहीं हुआ ना जी, उनके वकीलों के साथ हुआ या उनके हामियों के साथ हुआ, वो धींगा मुश्ती हुई है। हाँ। अब जो वकील हैं वो तो देखिए हर वक्त धींगा मुश्ती पर तैयार रहते हैं। आपको बताऊं, पाकिस्तान के वकीलों ने जिस काम में रिकॉर्ड कायम किया है वो धींगा मुश्ती है। वकीलों को समझना चाहिए कि जैसे मस्जिदें होती हैं ना जी, वकीलों की मस्जिदें हैं कोर्टें जो हैं, ठीक है, अदालतें जो हैं, अब उनको उनके तकद्दुस की खुद हिफाजत करनी चाहिए। यहां तो चोर ने भी आना है, कातिल ने भी आना है, साध ने भी आना है, ठीक बात है, मजलूम ने भी आना है, जालिम ने भी आना है। ठीक है। कोई मुद्दई बन के आएगा, कोई मुल्जम बन के आएगा। तो यहां एक ठंडा माहौल बरकरार रखना चाहिए। वकला लीडरशिप की यह जिम्मेदारी है, और जो अदालत के चीफ जस्टिस साहबान हैं उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि अदालत का माहौल जो है उसको अदालती माहौल रखे। शामी साहब, वकला के इस रवैये का असर अदालत पे भी हो सकता है? मतलब हमारे देखते हैं ना, बड़ा क्लोज कंजेक्चर है दोनों के। नहीं, अदालत पे देखिए ये एक बड़ा नाजुक सा मामला है। अच्छा। अदालत अपनी जगह काम करती है, वकला अपनी जगह काम करते हैं। ठीक। अदालत कोई वकला के मतहत नहीं है। अदालत तो अपनी जगह, उसका वकार है, उसकी आज़ादी है, उसका तो हमें हरदम ख्याल करना चाहिए गुफ्तगू करते हुए जी। वो अदालत जो है कोई ऐसा नहीं है कि हम उसके साथ कोई गुदगुदी कर लें, या कोई बच्ची छोटी आ गई कहीं से, गुड़िया नहीं है जी। ठीक है। हाँ जी, ठीक है। तो बात यह है कि अदालत का मामला अपनी जगह है। अदालत को भी वकीलों को चाहिए कि डिसिप्लिन करे, और वकीलों की लीडरशिप को खुद भी चाहिए। जी ठीक है। शाम साहब, एक वक्फा ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए नुक्ता। नजर में एक बार फिर खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी जनरल परवेज मुशर्रफ के हवाले से, और शामी साहब को फोन आया है उस हवाले से। साजिद भट्टी साहब का फोन आया। अच्छा। वकीलों के लीडर हैं, वहाँ मौजूद भी थे मौके पर। अच्छा। उन्होंने कहा जनाब किसी वकील ने कोई हंगामा नहीं किया, कोई बदतमीजी नहीं की। परवेज मुशर्रफ साहब के साथ जो चंद लोग आए हुए थे उनमें से कुछ ने काले कोट भी पहने हुए थे। अच्छा। सारी नाराबाजी उन्होंने किया, हंगामा उन्होंने किया, धींगा मुश्ती उन्होंने की है। ठीक है। और बाकी मीडिया जो है हम बेचारे वकीलों को बदनाम, लेकिन वो फुटेज बता रही है फुटेज में तो ऐसा हुआ है कि वकील जो है पंजाबी में कहते हैं तौनी लगा रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन बहरहाल जो लीडरों के साथ लोग आते हैं उनको भी चाहिए कि अपने जज्बात को काबू में रखें। ठीक है। अदालतों का एहतराम, अदालतें मोचे दरवाजा नहीं होती ठीक कि जहां आप नारे लगाएं और हलक गला फाड़े। आपको भी तमीज से रहना चाहिए, और वकील जो है उनको भी चाहिए कि खुश दिली से उनको आने दें अदालत में। अच्छा शाम साहब, अगली खबर है, और अगली खबर है हमारे ही बारे में कि मीडिया के लोग जो हैं वो सीक्रेट फंड से मुस्तफीद होते रहते हैं। ये अदालत में डिस्कस हमारे बारे में कैसे हुई, पता नहीं किसके बारे में। तो 352 लोगों के नाम आ रहे हैं। 352 लोगों, ये देखते हैं अब सुप्रीम कोर्ट में वो हेयरिंग जारी है जी। पिटिशनर भी कुछ अखबार नवीस ही हैं, हमारे भी हैं पिटिशनर, और इसमें अमृत तो खैर अरशद शरीफ साहब भी डायरेक्टर न्यूज है हमारे, और प्रोग्राम वो भी पिटिशनर है। जी वो फरीक हैं इसमें बने। अच्छा, फरीक बन गए जी, और फिर वो प्रोग्राम क्यों के होस्ट भी हैं। तो इस वक्त हमारे साथ लाइन पे मौजूद है, उनसे मालूम करते हैं क्या हुआ वहाँ। जी अस्सलाम वालेकुम अरशद, क्या हुआ आज? अस्सलाम वालेकुम हबीब साहब, शामी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो जनाब क्या हुआ आज वहाँ सुप्रीम कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट में केस नंबर 105/2012 जिसमें सहाफी बेसिकली पिटिशनर्स हैं, उसमें सीक्रेट फंड के हवाले से इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री पे काफी सवालात उठ रहे थे। तो आज फाइनली जब उन्होंने लिस्ट पेश की है सीक्रेट जजेस को, जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब को और जस्टिस आरिफ खिलजी साहब को, तो उसमें पता ही लगा कि 355 सहाफियों के नाम हैं उसमें, और 18 करोड़ का अमाउंट दिया गया है 2011 और 12 में। उस पर इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने कहा कि जी इसमें तकरीबन 155 नाम जो हैं वो हमारा प्रिविलेज है, हम इसको सीक्रेट रखना चाहते हैं। जिस पे के बेंच ने कहा कि आपको इसके लिए आर्गुमेंट्स देने पड़ेंगे कि कौन से नाम आपने सीक्रेट रखने हैं या नहीं रखने। उनके नाम हम नहीं लेंगे, बट आर्गुमेंट्स आपको देने पड़ेंगे। एक सवाल उस पर यह है कि जी किसी का भी कोई भी नाम डाल सकता है, ऑथेंटिसिटी इसकी क्या है
کہ اور اس پہ پھر ون آف دا پٹیشنرز انہوں نے کہا کہ جی جو اوریجنل رجسٹرز ہیں اوریجنل ڈاکومنٹس ہیں وہ عدالت میں لے کے آئیں. تو جسٹس جواد خواجہ صاحب نے کہا کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے, آڈیٹر جنرل کا ایک ادارہ ہے, آئین میں دیا ہوا ہے, یہ ان کا کام ہے, ان کو ویریفائی کریں, چیک کریں انفارمیشن, اور یہ ہو جانا چاہیے وہاں پہ. لیکن لسٹ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ منڈے کو ہم اس کو کر دیں گے, لیکن سیکٹری انفارمیشن اور ڈائریکٹر ٹو سیکٹری انفارمیشن وہ اس کی سرٹیفائڈ کاپیز پرووائڈ کریں گے تاکہ جب لسٹ آئے تو اس کی ایک اوتھینٹسٹی ہو, اور اگر اس میں کوئی لائبل یا ڈیفیمیشن کے کیسز بھی بنتے ہیں تو دے کین بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل اس لسٹ کے حوالے سے. جی ہم صاحب. تو بس یہ جو عادت ہے کسی ٹی وی چینل کو بھی کچھ پیسے دیے گئے اس کا نام آیا کہ نہیں آیا؟ آج جو کاروائی ہوئی ہے عدالت میں اس میں آج نام نہیں آیا. منڈے کو لسٹ سامنے آئے گی, ٹی وی چینل کو دیے گئے ہیں, صحافیوں کو دیے گئے ہیں. جب وہ ڈاکومنٹ سامنے آئے گا تو سچویشن پوری طرح سے واضح ہو جائے گی. یہ جو اخبارات کے اور ٹی وی چینلز کے جو اشتہارات کے پیسے ہیں وہ رکے ہوئے ہیں اور سپریم کورٹ کے حکم کے تحت ان کی پیمنٹ بھی روک لی گئی ہے, اس کے بارے میں کوئی بحث ہوئی؟ جی آج پہلی دفعہ سیکرٹری جنرل پی بی اے اور اے پی این ایس ان کے نمائندے موجود تھے. پہلی دفعہ آج عدالت میں ان کے وکیل نے کھڑے ہو کے اپنا کیس آرگو کیا ہے, اور منڈے کو ان کی جو پٹیشن ہے اس پہ بھی دوبارہ ہیئرنگ ہوگی. تاہم جو اسٹے آرڈر دیا گیا تھا 10 مارچ سے آنورڈ پیمنٹس روکنے کا وہ تاحال قائم ہے ابھی تک اس پہ. بہت شکریہ ارشد. اخبارات کے اور یعنی جو چینلز ہیں ٹی وی چینلز ان کے پیمنٹس ہیں وہ واجب الادا ہیں ایجنسیوں کی طرف. ٹھیک ہے. وزیر اعظم نے جاتے ہوئے ان کے وہ جو بل ہیں پیسے اپروو کیے تھے کہ یہ ان کو ادائیگی کر دی جائے. وہ ادائیگی بھی سپریم کورٹ نے ایک حکم کے ذریعے روک لی ہے. اگر یہ ادائیگی رکی رہی تو آپ سمجھیں کہ اخبارات بھی بند ہو جائیں گے بہت سے, اور ٹی وی چینلز کے لیے بھی مشکلات ہوگی, پھر کارکنان بھی پریشان. تو سپریم کورٹ ہم اس کی خدمت میں کچھ عرض تو نہیں کر سکتے, عرض کرنا ہے تو وہیں جا کے کریں گے. کوئی نہ نصیحت کر سکتے ہیں, بس فریاد ہی کر سکتے ہیں کہ حضور والا یہ جو معاملات ہیں ان پہ ذرا اچھی طرح غور کرنے کے بعد پھر کوئی ذرا ہماری طرف سے آنکھوں سے دیکھا کریں. ٹھیک ہے. شامی صاحب یہ سیکرٹ فنڈ کا چکر کیا ہے, یہ کیا مسئلہ کیا ہے؟ یہ ایک ایسا پیسہ ہوتا ہے جو آڈٹ نہیں ہوتا. اچھا. اور اس میں یہ میں نے پتہ کیا ہے مختلف حکومتوں کے پاس یہ فنڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ مختلف طریقوں سے اس کو استعمال کرتی ہیں. مطلب تو اس کا یہ ہے, دیکھیے کسی کی بچی کی شادی ہونے والی ہے, ٹھیک ہے, کوئی بیمار ہو گیا ہے, کسی کو کوئی مشکل پیش آ گئی ہے, کسی کے بچے کی فیس ادا نہیں ہو رہی, تو یہ جو بیچارے لوگ ہیں ہمارے پیشے سے تعلق بھی رکھتے ہیں, دوسرے دانشور بھی ہو سکتے ہیں, ان کی کچھ نہ کچھ امداد کر دی جائے مشتہر کیے بغیر. ٹھیک ہے. ان کی سفید پوشی کا بھرم کھولے بغیر. ویری گڈ. اپیرنٹلی تو بہت اچھا لگ رہا ہے. اب اس میں جو حکومتیں ہیں وہ پھر اس کو طرح طرح سے استعمال کرتی ہیں اور پتہ نہیں کس کو پیسے دیتی ہیں, کس کا نام لکھ لیتی ہیں. یہ بھی مسئلہ ہے نا. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے کہ جب آئی ایس آئی نے کہا کہ ہم نے ان سیاستدانوں کو پیسے دیے ہیں, کھلم کھلا یہ بات کہی گئی, وہ نام بھی مشتہر ہو گئے, لیکن ان سیاستدانوں جو ہے ان کا تو کچھ نہیں بال بیکا نہیں ہوا. ٹھیک بات ہے. ان کو تو سپریم کورٹ نے کہا کہ اس کی انویسٹیگیشن کی جائے. ثبوت نہیں تھا ایکچولی, نا. تو ثبوت تو پھر ان کا کہنا ہی ہوتا ہے نا. اب یہ لکھی ہوئی لسٹ ہے, اس کا کیا ثبوت ہوگا کہ اس بندے کو اتنے پیسے پہنچ گئے جس کو دیے گئے. ٹھیک. تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو اس میں ذرا دیکھنا چاہیے, جن لوگوں کو کوئی 20,000 کو 50,000 کوئی لاکھ روپے تک کی رقم کی پیمنٹ ہوئی ہے, ان کے راز نہ کھولیں, ان کے پردے نہ کھولیں. ٹھیک بات. وہ اگر کسی غریب اخبار نویس نے کوئی مدد لے لی ہے اپنی مجبوری کے تحت, ہاں جس کو کوئی موٹی رقم دی گئی ہے ان کا پتہ ضرور چلنا چاہیے کہ کس نے یہ سودے کیے ہیں اپنے ضمیر کے. اور ایک بات, دوسری بات یہ کہ بہت سے غیر ممالک میں بھی رابطے ہوتے ہیں, اور وہاں بھی آپ اپنا کچھ نہ کچھ کام جاری رکھتے ہیں. مختلف حکومتیں جو ہیں وہ مختلف طریقے سے کارروائیاں کر رہی ہوتی ہیں, تو اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ رقوم مختص ہوتی ہیں. اگر وہ چیزیں تشدد بام ہوں گی تو ریاست کے مفاد کو سخت نقصان پہنچے گا. ٹھیک ہے. تو یہ سیکرٹ فنڈ کے خلاف کرسیٹ جو ہے وہ تو حق بجانب ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کرسیٹ کی وجہ سے ہم ہر چیز کو تحت نہ کر دیں. ہمیں قاعدے سے, ضابطے سے, قرینے سے, ٹھنڈے دل سے غور کر کے جو نام کھولنے چاہیے وہ کھول دینے چاہیے, لیکن احتیاط کے ساتھ. یہ نہیں ہے کہ قومی مفادات کو نقصان پہنچ جائے اور بعض ایسے لوگ جو ہیں وہ رسوا ہو جائیں جو پاکستان کو دنیا بھر میں سپورٹ کرتے ہیں یا پاکستان کا جھنڈا بلند کر کے پھرتے ہیں. یہ ساری احتیاطیں جو دیکھیے ملک کے معاملات ہوتے ہیں
ملک کے معاملات عدالتیں نہیں چلاتی، معاملات تو حکومتوں کو چلانے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان پر اعتماد بھی کرنا پڑتا ہے. تو شامی یہ تو صاحب بدقسمتی ہے ہماری جی کہ جو ہماری حکومت گزری ہے اب اس میں ایک اعتماد کی صورت نہیں. اور ابھی جو سیکریٹ فنڈ جو ہے کل تو قائم نہیں ہوا، یہ تو برسوں سے قائم ہے. ٹھیک ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ تمام پیپرز کھنگالے جائیں، برسوں کا حساب برسوں کا حساب ہو. جو ضیاء الحق کے دور میں تھا، جو بھٹو صاحب کے دور میں تو بہت کچھ وائٹ پیپرز میں آ چکا ہے. ٹھیک ہے، جو ضیاء الحق کے دور میں تھا، اس کے بعد نواز شریف صاحب کے دور میں تھا، محترمہ بینظیر بھٹو کے دور میں تھا. سب لوگوں کو بے نقاب کیا جائے نا، ان کا بھی جائزہ لیا جائے. یہ رسم جو ہے، جو اس کے موجد تھے اور جو اس کے پھر بینیفیشری تھے، ان سب کے بارے میں غور کیا جائے. تو یہ جو 2-4 سال کے چھوٹے موٹے بینیفیشریز ہیں، ٹھیک ہے. ان کو اس کا معاملے میں نہ گھسیٹا جائے. ویسے موجد کون تھا شامی صاحب؟ مجھے تو آپ دیکھیے، ضرورت ایجاد کی ماں ہے. جی اچھا تو یہ بھی پریس کو کنٹرول کرنے کے لیے؟ دیکھیے ہمارے ہاں برطانیہ کی حکومت رہی ہے، اس میں بھی سارے کام یہ ہوتے تھے. ٹھیک ہے، اور یہ لیگیسی جو ملی ہمیں اس وراثت میں، پھر ہم نے بھی کام شروع کیے. ٹھیک. پہلے ذرا احتیاط سے ہوتے تھے، آہستہ آہستہ جو حکومتیں ہیں انہوں نے سمجھا اب آڈٹ تو ہونا نہیں ہے، جہاں جہاں ہاتھ صاف کرتا ہے کر لو. ٹھیک ہے، اب آپ نے کسی کو تحفہ دینا ہے تو 10 لاکھ کا تحفہ ڈال دو. ہاں آپ نے اب اس کے تو اعلیٰ ہے نا، یہ ڈسکریشنری فنڈ جو ہے جسے ثواب دیدی فنڈ کہتے ہیں. آپ دیکھیے ایک زمانے میں پاکستان میں یہ ہزاروں روپے پہ ہوتا تھا مشتمل. اچھا، کہ وزیر اعظم کے پاس، وزیر اعلیٰ کے پاس چند ہزار روپے ہیں، یہ چند لاکھ روپے پھر ہو گئے. ٹھیک ہے، کہ وہ اپنی ڈسکریشن پہ، اپنی ثواب دید پہ کسی کی مدد کرنا چاہے، کسی ادارے سے کوئی تعاون کرنا چاہے کر لے. اب اللہ کے فضل و کرم سے یہ پیرلل بجٹ ہے، اربوں میں جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کیا کس قسم کی جمہوریت ہم قائم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. وزیر اعظم کے پاس اور وزراء اعلیٰ کے پاس اربوں روپے کے فنڈ ہیں، ان کو جہاں چاہے وہ خرچ کر دیں، اور کوئی پوچھنے والا جس چاہے علاقے میں کر دیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. تو یہ صحافیوں کو ملا تو سارے پوچھنے آ گئے. نہیں وہ تو ان سے بھی دیکھیے، یہی تو مصیبت ہے. ابھی دیکھیے یہ جو ہمارے راجہ پرویز اشرف صاحب ہیں جی، وہ ڈسکوالیفائی ہوئے. ایک تو ایک ٹریبونل میں کچھ اور بات، دوسرے ٹریبونل میں کوئی اور بات، اتنے پھیلے ہوئے مقدمے ہوتے سمجھ نہیں آتی. جی، اب ایک الزام ان پر یہ ہے کہ انہوں نے جو اپنے ٹھیکے دیے نا ترقیاتی کاموں کے، وہ سنگل ٹینڈر کی بنیاد پر NLC کو دے دیے. تو قابل الزماں قائرت جو تھے وہ چیخ رہے تھے کہ بھائی جو پنجاب حکومت میں جتنی سڑکیں تعمیر ہوئی ہیں وہ NLC کو دی گئی ہیں ساری سنگل ٹینڈر کی بنیاد پر. اور وہاں جناب راجہ پرویز اشرف کو پکڑ لیا کہ NLC جو ہے سرکاری ادارہ ہے، تو سرکاری ادارے کو اگر سنگل ٹینڈر کی بنیاد پہ دیں گے تو پھر اس کی اور نوعیت ہے، اور پرائیویٹ کو دیں گے تو اور نوعیت ہے. ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ پرائیویٹ ہو یا سرکاری ہو، سرکاری اداروں کو بھی کمپیٹ کرنا چاہیے پرائیویٹ اداروں سے. لیکن اگر یہ چلن بن گیا ہے تو راجہ پرویز اشرف جو ہیں وہ چھلنی میں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں بیچارے. اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ ان کے اوپر تو کوئی اعتراض ہی کسی نے نہیں کیا. سب بریک کا وقت ہو گیا، بریک کے بعد ہم گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. گفتگو ہو رہی تھی NLC راجہ پرویز اشرف اور شہباز شریف کے حوالے سے. راجہ پرویز اشرف پر یہ الزام لگایا گیا ہے کہ انہوں نے سنگل ٹینڈر کی بنیاد پر، ابھی مجھے ٹیلی فون آئے میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، انہوں نے NLC کو ٹھیکے دیے. جی، اب پنجاب حکومت میں یہی سنگل ٹینڈر کی بنیاد پر NLC کو ٹھیکے ملتے رہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ اعتراض کسی نے نہیں کیا اور وہاں اعتراض کر دی. یعنی اگر یہ جرم تھا تو دونوں جگہ جرم ہے. ٹھیک ہے. اور پھر آپ آگے میں آپ کو بتاؤں، یہ مجھے ابھی ایک دوست نے فون کر کے کہا جی کہ ایمرجنسی میں یہ وزیر اعلیٰ کو اور وزیر اعظم کو یہ اختیار ہے، لیکن یہ ایمرجنسی پاور استعمال نہیں کی گئی. اچھا، یہ تو معمول بنا لیا گیا اس کو. ٹھیک. تو اگرچہ کہ NLC سرکاری ادارہ ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ NLC سارے کام خود نہیں کرتی، وہ پھر آگے مختلف کمپنیوں کو ٹھیکے پہ دیتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی تحقیقات ہونی چاہیے. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ مرکز اور صوبے کے ساتھ ایک سلوک ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر آپ یہ دیکھیں کہ NLC آگے ٹھیکے کن کو دیتی ہے، ان کا شجرہ نسب کہاں ملتا ہے، ٹھیک ہے، ان کا حدود اربہ کیا ہے، یہ بھی دیکھنے کی بات ہے. اور تیسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جمشید دستی صاحب جن کو سپریم کورٹ نے ڈی سیٹ کیا، ٹھیک ہے،
اور کہا کہ ان کی ڈگری جعلی ہے. اور وہ جعلی ڈگری ہے، یہ مطلب یہ ہے کہ ان کو تو اسے آیتیں پڑھوا کے سنی تھی کہ مدرسے کی ڈگری تھی لیکن ان کو آیتیں نہیں آ رہی تھی. اب اس کے بعد کوئی ٹیکنیکل وجوہات پر وہ تو آگے میدان میں موجود ہیں. اب سوال لوگ یہ کرتے ہیں کہ جمشید دستی صاحب پر تو ٹریبیونل جو ہے وہ فریفتہ ہو گیا، اور پرویز اشرف جو ہے جس کے بارے میں کوئی چیز پایا تکمیل کو نہیں پہنچی، وہ جناب پھنس گیا. ٹھیک، وہ سوال تو ہے، اور یہ اب سوال اس کا کے جواب ساتھ آگے چلیے. اب جی چودھری وجاہت حسین صاحب کا قصہ سن لیجیے. ایگزیکٹلی. اب چودھری وجاہت حسین کے کاغذ جو ہیں، جو شجاعت حسین صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں، جی ان کے وہ بھی قومی اسمبلی کے امیدوار ہیں. NA 104 گجرات. NA 104 104 گجرات. جی اور ان کے مقابلے میں ہیں ان کے دیرینہ حریف غضنفر گل صاحب. تو ریٹرننگ افسر کے سامنے انہوں نے یہ اعتراض کیا، ان کے اوپر کچھ نہ کچھ اعتراضات کیے. ریٹرننگ افسر نے وہ اعتراضات مسترد کر دیے ٹھیک ہے، اور کاغذات قبول کر لیے. وجاہت صاحب کے. ہاں جی. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد وہ اپیل میں گئے، وہاں انہوں نے وہ اعتراضات نہیں کیے جو وہاں کیے تھے. اچھا انہوں نے نیا اعتراض کیا کہ انہوں نے جی قرضہ معاف کرایا ہے. اچھا اور یہ اب وہ انہوں نے کہا، چودھری وجاہت حسین کے وکیل تھے جناب خالد رانجھا صاحب. اچھا اب ان کو ایک نئی سچویشن سے پالا پڑ گئے. تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ نیشنل بینک، انہوں نے کہا ہم نے سیٹلمنٹ کی ہے، عدالت کے ذریعے سیٹلمنٹ ہوئی ہے. انہوں نے کہا نہیں، آپ نے قرضہ واپس نہیں کیا جو نیشنل بینک کا حصہ ہے، اچھا وہ معاف کروایا ہے. اب اس کی پاداش میں وہ نااہل قرار پا گئے، ان کے کاغذات مسترد کر دیے گئے. اب جائیں گے اس کے اندر عدالت میں پٹیشن کریں گے، پھر دیکھیے کیا نتیجہ نکلتا ہے. تو کہیں کوا سفید ہو گیا ہے، کہیں کوا سرخ ہو گیا ہے، اچھا کہیں کوا سبز ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اور کہیں کوا کالا ہو گیا ہے. اب مداوی کبے کا رنگ کیا ہے؟ شامی صاحب، جو آج ایک بڑا دلچسپ بیان ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے کہ آج اگر ٹریبیونلز میں کچھ کاغذات کا فیصلہ نہیں ہوتا تو انہیں مسترد تصور کیا جائے گا. وہ قانون یہی کہتا ہے. اچھا قانون یہی کہتا ہے. جو قانون ہے، جو پیپلز ریپریزنٹیشن ایکٹ ہے، اس میں یہی ہے اچھا کہ اگر ڈیڈ لائن آ جائے، آخری دن آ جائے، تو جو اپیلیں فیصلہ نہیں ہو پائیں گی وہ مسترد سمجھی جائیں گی. اور پھر شامی صاحب ایک نئی ہدایت بھی آ گئی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جناب اگر آپ نے ووٹر کو لانا ہے پولنگ اسٹیشن پہ تو ضروری ہے وہ آپ کا رشتہ دار ہو. اصل میں یہ جو ٹرانسپورٹ کے بارے میں جو ہدایات دی گئی ہیں نا، یہ بہت نامناسب ہیں، ان پہ غور کرنا چاہیے. اس سے ووٹنگ کی شرح کم ہو سکتی ہے. ہماری سیاسی جماعتیں گھنگنیاں ڈال کے بیٹھی ہوئی ہیں منہ میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی جگہ مطمئن ہے کہ ہم نے کون سا قانون کی پیروی کرنی ہے. اچھا، یعنی ہم چلائیں گے ٹریفک. اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ ہدایات دیتا چلا جا رہا ہے، ایسی ہدایات دیتا جا رہا ہے جس کا کوئی تعلق نہیں زمینی حقائق سے. اب لوگ چل کے آئیں گے پولنگ اسٹیشن پہ، ان کو کوئی لائے گا؟ کون لائے گا؟ وہ کہہ دیں گے رشتہ دار کی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ الیکشن کمیشن جگہ جگہ چھاپے مارے گا. خدا خوفی کرنی چاہیے، وہ کام کریں جو عمل کیا جا سکے جس پر. ایک دن میں آپ ہر چیز کو زیر و زبر نہیں کر سکتے. شامی صاحب اب آپ سن لیجیے، یہ بھی اعلان ہوا ہے نا الیکشن کمیشن کی طرف سے، جعلی ووٹ دینے والے جعلی ووٹ کو 3 سال سے اب یہ بھی قانون میں موجود ہے. اچھا، اللہ کے فضل و کرم سے آج تک پاکستان میں جعلی ووٹنگ کی کسی شخص کو سزا نہیں ملی، میں نے نہیں دیکھا. اچھا، کوئی 2 سال قید ہوئی ہو کسی کو. قانون میں ہر چیز موجود ہے، عمل میں ہر کھانا خالی ہے. تو الیکشن کمیشن نے، جو ہمارے الیکشن کمیشن رہے ہیں جی، انہوں نے اپنی بدعمالی سے اور بے عملی سے ٹھیک ہے، اپنا امیج خراب کیا ہوا ہے. اور موجودہ الیکشن کمیشن تو فعال ہے، لیکن اب یہ جب وہ پرانے حوالے دیتا ہے، قانون کو دہراتا ہے، تو معلوم یہ ہوتا ہے کوئی نیا قانون بن گیا اور لوگ سر پیٹنے لگ جاتی ہے. کیا بات ہوئی؟ ساری چیزیں پرانی ہیں، موجود ہیں. جیسے مولوی صاحب جنازے کی نماز پڑھاتے ہیں نا، جی تو ترکیب بتاتے ہیں ہر جنازے میں، اور لوگ پھر بھول جاتے ہیں. اسی طریقے سے یہ آپ کو ترکیب بتا رہا ہے. اچھا بھائی یہ 4 تکبیریں ہوں گی اس میں، لیکن یہ ٹرانسپورٹ والی بات تو نہیں ہے. ٹرانسپورٹ والی بات نہیں ہے، اس میں کوئی نہ کوئی گنجائش پیدا کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا شامی صاحب، وقت ہو گیا ایک بریک کا. پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں پہلے بریک لے لیتے ہیں، پھر اگلی خبر پر جو غلام احمد بلور کے اوپر جو حملہ ہوا اس پر بھی بات کریں گے. اور اب دیکھتے رہیے نقطہ نظر.
نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. یہ حصہ عام طور پر آپ کے لیے مختص ہوتا ہے سوال جواب کے لیے، لیکن آج ہم کچھ وجوہات کی بنیاد پر سوالات نہیں لے سکیں گے. ہمارے پاس صرف موضوعات ہیں باقی جن پر ہم نے گفتگو کرنی ہے. اور شامی صاحب دیکھیے، اس سے پہلے کہ ہم کو گفتگو کریں بلور صاحب کے معاملے پر، یہ ایک نوجوان ہے فواد بٹ، ٹھیک ہے، اور یہ کینسر کے مریض ہیں. ٹھیک ہے. جو انیک ناجی صاحب نے پروگرام کیا تھا تلاش میں، جی جی بالکل، اس میں ان کا انٹرویو بھی کیا تھا. بڑا یعنی دل فگار معاملہ تھا، اور بڑے خوبصورت نوجوان ہیں، کچھ کرنے کا جذبہ بھی رکھتے ہیں. کینسر کے مریض ہیں اور لمحہ لمحہ جو ہے زندگی ختم ہو رہی ہے، اور اپنی ریزسٹنس سے زندہ ہے. واہ، مداحمت، بہت خوب. اور زندگی چھین رہے ہیں واپس. ان کی یہ خواہش ہے کہ ان کو تحریک انصاف کے دفتر میں، الیکشن آفس میں کوئی کام دے دیا جائے جو کمپیوٹر سے متعلق ہو اور یہ کر سکے. اچھا، یعنی تحریک انصاف کے جی؟ ہاں جی. اچھا، بہت خوب. اور عمران خان صاحب سے ملنا بھی چاہتے ہیں. تو تحریک انصاف کے جو ذمہ دار ہیں ان سے گزارش ہے کہ فواد بٹ صاحب کو اپنے ہاں کوئی کام دے دیں تاکہ یہ آئیں اور مصروف رہیں اور اپنے آپ کو تسکین دیں. بہت خوب، بہت خوب. ان کے جذبے کی تو بہرحال ہاں جی ایک کمال کی بات. شامی صاحب، بلور صاحب، دیکھیں بلور صاحب پر حملہ ہوا جی، اور بال بال بچ گئے. ان کے بھتیجے ہارون بلور وہ بھی ان کے ساتھ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بچا لیا. لیکن ان کا ڈرائیور جو ہے رخصت ہو گیا، گاڑی کو آگ لگ گئی، اور 18 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے اور متعدد زخمی ہو گئے. بالکل. بلکہ ہمارے روزنامہ پاکستان کے جو سب ایڈیٹر تھے طارق اسلم دورانی، وہ بھی وہیں جاں بحق ہو گئے، جان دے دی انہوں نے، موقع پہ موجود تھے. اچھا اچھا. اور ہمارے نیوز ایڈیٹر تھے اظہر شاہ صاحب، وہ زخمی ہو گئے، ہسپتال میں پڑے ہوئے. ٹھیک ہے. تو باقی جہاں تمام زخمیوں کا اور تمام جاں بحق ہونے والوں کا غم ہے ہمیں. اور یہ جو ANP ہے اس کے لیے بڑی مشکل صورتحال پیدا کر دی گئی ہے. ٹھیک ہے. اور اسفند یار ولی صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ سیکورٹی نہ دی گئی تو چیف الیکشن کمشنر ذمہ دار ہوں گے. ٹھیک ہے. چیف الیکشن کمشنر نے آج خط لکھا ہے، ان کو کہا ہے کہ ان کو سیکورٹی پرووائڈ کرنی چاہیے. اپنی انہوں نے کہا ہم نے سیکورٹی واپس نہیں لی. طارق پرویز صاحب چیف جسٹس ہیں پشاور ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ، اور متفقہ طور پر ان کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا تھا نگران. ان پر لازم ہے کہ ان کو سیکورٹی دیں. وزیر داخلہ بھی آج حرکت میں آئے ہیں اور APC بھی بلا لی ہے. بالکل. اس وقت طارق پرویز صاحب جاری ہے اس وقت شاید. تو بات یہ ہے کہ غلام احمد بلور صاحب جو ہیں صدمے میں ہیں، ہونا بھی چاہیے. دیکھیں ان کے بھائی جو ہیں وہ جان دے چکے ہیں، بشیر احمد بلور. افتخار حسین صاحب ان کا جوان بیٹا جو ہے، سینکڑوں افراد ANP کے اس راستے میں، پاکستان کے راستے میں اپنی جانیں دے چکے ہیں. ٹھیک ہے. اور ANP پھر بھی اس کا حوصلہ ہے کہ اب ڈٹی ہوئی ہے اپنے نقطہ نظر پر. بالکل. اور دیکھیے مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ ANP کو جو دبانے والے ہیں وہ شاید اس کے لیے ایک ہمدردی کی لہر پیدا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس طرح کی کاروائیاں ہو رہی ہیں کہ لوگ سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ بھئی یہ مظلوم لوگ ہیں، ان کا ساتھ کیوں نہ دیا جائے. اور ANP دہشت گردوں کے مقابلے پہ کھڑے ہوئے. ہاں جی. تو غلام احمد بلور صاحب جو ہیں انہوں نے جذبات میں کہا کہ اب اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوئی تو میں صدر پاکستان پر، چیف آف آرمی اسٹاف پر، بالکل، اور جناب چیف الیکشن کمشنر پر FI درج کراؤں گا. اور کس پہ کرائیں ویسے؟ صدر صاحب جو ہیں وہ تو اپنی جگہ ان کا کیا تعلق ہے، وہ تو کانسٹیٹیوشنل ہیڈ ہے. اب تو نگران وزارتیں موجود ہیں جی. اور چیف آف آرمی اسٹاف کا نہ لینا کو نہ دینا. نہ پشاور میں کوئی فوج موجود ہے، نہ فوج طلب کی گئی ہے. تو اب یہ جذبات میں، اور چیف الیکشن کمشنر وہ اپنی جگہ چٹھیاں لکھ رہے ہیں. تو جذبات میں کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے مزید صورتحال خراب ہو. تو شامی صاحب اس کا مطلب وہ پھر وہ فیس کریں، اگر انہیں فیس کریں. اب ہونا یہ چاہیے کہ ایک تو سیکورٹی ان کو دی جائے، ٹھیک ہے، اور بڑے لیڈروں کو تو بڑی سیکورٹی ملنی چاہیے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ ہر جماعت کو، خاص طور پہ ANP کو، اپنا کوئی سیکورٹی افسر بھی تو مقرر کرنا چاہیے جو ان کے لوگوں کو گائیڈ کرے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. یہ ہمارے جو سیاسی لیڈر ہیں نا، ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے اقدامات کریں جن سے وہ محفوظ سے محفوظ تر ہو سکے. ٹھیک ہے. اور اب جو APC ہو رہی ہے وہ کیا اقدامات تجویز کرے گی؟ میرا خیال تو یہ ہے کہ اگر جلسہ گاہیں مقرر کر دی جائیں اور راستے بدل کے سفر کے کئی احتیاطی تدابیر کی جا سکتی، اور جانے سے پہلے لوگوں کی تلاشی لی جائے، لوگوں کو ایک واک تھرو گیٹس میں سے گزارا جائے
जैमर्स दिए जाए इनको और इक्विपमेंट मंगवाया जाए, दिया जाए। तो अगर जंगी बुनियादों पर काम किया जाए और ये समझा जाए कि हम शदीद खतरे में हैं, तो ये सिर्फ मजाक की बात नहीं है। देखिए वहां ज़हरी साहब जो हैं, बिल्कुल, उनका बेटा, उनका भाई, उनका भतीजा, मैं तो कहूंगा पाकिस्तान की राह में शहीद हो गया। पाकिस्तान का सतून है वो, और खटकते हैं, और जिन लोगों ने उनको निशाना बनाया उन्होंने अपनी मौत को आवाज दी है। अच्छा शाम साहब, दूसरी तरफ है हमारी सुप्रीम कोर्ट, जिसने एक सुयोमोटो नोटिस भी ले रखा है और वो कहती है कि जनाब ये जो सियासी लोग हैं, जो पहले के साबिक ओहदेदार हैं, उन्हें सिक्योरिटी ना दी जाए। देखिए बात यह है कि सिक्योरिटी जिसको खतरा है उसको तो दी जाएगी, और जब ANP, MQM, पीपल्स पार्टी को निशाना बनाया गया है तो सिक्योरिटी कैसे रोकी जा सकती है? अब इन मामला, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की कितनी सिक्योरिटी है, ठीक है, जजों की कितनी सिक्योरिटी है? क्या हम इन लोगों को दहशतगर्दों के रहमो करम पे छोड़ दें? ये आम हालात नहीं है। सिक्योरिटी को जो प्रोटोकॉल बना रहे हैं वो तो गलत बात है, ठीक है, लेकिन जो जरूरत है उसका मजाक ना उड़ाया जाए। ये मजाक की बात नहीं है, ये संजीदा मामला है। ठीक है। अगर किसी की जान को कुछ हो गया, यहां देखिए नजम सेठी साहब जो हैं, उनसे हमारी मुलाकात हुई, वहां भी यही सवाल था, शरीफ बिरादरान की सिक्योरिटी पे कितने लोग हैं? उन्होंने कहा भाई जितने कम किए जा सकते हैं वो कम कर दिए गए हैं, उन्होंने खुद कम कर दिए हैं, लेकिन हम इस सिक्योरिटी के चक्कर में उनको रहमो करम पे नहीं छोड़ सकते। हमें लोग देने हैं, लीडरों की जानें कीमती हैं, उनसे हमारा जमहूरी अमल जो है उसकी सेहत वाबस्ता है। ठीक है। अब ये अगर इमरान खान साहब हैं, कहते जी उनकी सिक्योरिटी पे सिर्फ 20 लाख रुपए खर्च आता है और शरीफ बिरादरान की सिक्योरिटी पे 48 करोड़ खर्च आता है, तो इमरान खान साहब को भी अपनी सिक्योरिटी की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। ठीक है। और शरीफ बिरादरान को भी हुकूमत पर कम से कम बोझ डालना चाहिए। तो शामी साहब, लेकिन जी देखिए, लेकिन जो जिम्मेदारी है, आप ये नहीं कर सकते कि किसी बहाने से इनसे सिक्योरिटी छीनकर एक मुश्किल सूरत हाल पाकिस्तान एक्सपोज ना करें इन्हें खतरात के लिए। और सुप्रीम कोर्ट जो बात कर रही है, मेरा ख्याल जो फैसले करके गए हैं ना कि ताहयात ऐसी सिक्योरिटी होगी, उस पर बात हो रही है। जो जरूरत के वक्त, ठीक है, ये जरूरत की पैदावार सिक्योरिटी है, वो तो अपनी जगह रहेगी। और ये वजीर दाखिला हमारे जो हैं, जो रहमान मलिक साहब की कुर्सी पर बैठे हैं जी, उनको भी देखना चाहिए कि उनकी जिम्मेदारी क्या है। उनकी उम्र सारी पुलिस में गुजरी है, ISI में गुजरी है, इंटेलिजेंस में गुजरी है। वो जरा आंखें खोले, चौकस हो। शामी साहब, इलेक्शन कैंपेन क्या ठंडी नहीं हो जाएगी इस तरह के वाकयात? देखिए, इलेक्शन कैंपेन ठंडी हो या गर्म हो, सिक्योरिटी पे इलेक्शन सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। ठीक है। और इलेक्शन कैंपेन को उस दायरे में महदूद करना होगा। ठीक है। जुलूसों से गुरेज करना होगा, जलसों पे जोर देना होगा, चलिए। उनकी हिफाजत करनी होगी, उनके लिए इक्विपमेंट मुहैया करनी होगी, ये सारे काम करने होंगे। चलिए शाम साहब, आज के प्रोग्राम का हमारा वक्त ख़त्म हो गया। हम सवालात नहीं ले सके, कल कोशिश करेंगे कि आप अपने नाजरीन के सवालात ज़्यादा ले लें। फेसबुक पर भी बहुत सारे लोग आपसे मुखातिब होना चाह रहे हैं और कॉल्स भी करें, तो कल हम कोशिश करेंगे कुछ ज़्यादा कॉल्स ले लें, अकोमोडेट करें। आज हमें कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।